اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا الرجال رجل اور جمع ہے رجال. الرجال مرد حضرات. قوامون ایک قوام کا کلمہ جو استعمال ہوتا ہے اصل میں کلمہ کاما یقیمو. کاما اس نے قائم کیا، یقیمو وہ قائم کرتا ہے یا کرے گا. درمیان والے کلمے پر اگر شد آ جائے تو اس میں قوت پیدا ہوتا ہے. قوام بہت زیادہ قائم کرنے والا. اور اگر قوام کہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس شخص کے لیے یہ اصطلاحاً استعمال کیا جاتا ہے جو کسی فرد یا ادارے یا نظام کے معاملات کو درست حالت میں چلانے اور اس کی حفاظت اور نگرانی کرنے اور اس کی ضروریات مہیا کرنے کا ذمہ دار ٹھہرا دیا جائے اسے قوام کہتے ہیں. جو خود بھی قائم ہو اور دوسروں کو بھی قائم کر دے، وہ انتظامی صلاحیتیں بھی رکھتا ہو، وہ معاملات کو سمجھنے کی صلاحیتیں بھی رکھتا ہو، اور ان کی جن کا وہ قوام بنایا گیا ہے ان کی ضروریات کا خیال بھی رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو، ایسے شخص کو قوام کہتے ہیں. الرجال قوامون علی النساء، یہ جو مرد ہیں یہ قوام ہیں علی النساء عورتوں پر. رجال مرد حضرات کو قوام بنا دیا گیا ہے عورتوں پر. بما فضل اللہ بے اس سبب ماں جو کہ فضل جو کہ فضیلت دے دی ہے اللہ نے بعضہم ان کے بعض کو علی بعض یعنی آپس میں ایک دوسرے پر جو فضیلت دے دی ہے. مردوں کو اسلام نے کہا کہ وہ انہوں نے عورتوں کے لیے کما کے بھی لانا ہے اور ان کے لیے انتظامات بھی کرنے ہیں اور ان کے گھر کو چلانے کے لیے جتنی ضرورتیں ہیں وہ سب پوری کرنی ہیں. قوام بہت زیادہ قائم رہنے والے کو کہتے ہیں، اور نہ صرف قائم رہنا، اس نے دوسروں کو بھی قائم کر کے رکھنا ہے. یہ انتظامی صلاحیت. مثال کے طور پہ میں اگر اس طرح کھڑا ہوں تو اس لیے کہ میں نے اپنا وزن ایک جیسا ہر جگہ پہ رکھا ہوا ہے، میں اعتدال کے ساتھ ہوں. اگر کھڑا رہتے ہوئے آگے جھک جاؤں زیادہ، پیچھے جھک جاؤں زیادہ، دائیں طرف جھک جاؤں، بائیں طرف جھک جاؤں، تو میں قائم نہیں رہ سکتا، چاہے جائے کہ میں قوام رہوں. تو جو شادی ہو گئی وہ اپنے بیوی کی طرف زیادہ جھک جائے یا اپنے خاندان کی طرف جھک جائے، اپنے کاروبار اور مصروفیتوں کی طرف جھک جائے، جو اپنے رشتہ داروں کی طرف اور دوستوں کی طرف زیادہ جھک جائے، وہ قوام نہیں رہتا. اس نے سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنا ہوتا ہے. اس انتظامی صلاحیت رکھنے والے کو قوام کہتے ہیں. یہ وہ بعضہم علی بعض جو فضیلتیں دے دی، یہ فضیلت مرد کو دی ہوئی ہے. عورت زیادہ جذبات کے ساتھ کام کرتی ہے بسا اوقات اور وہ قوام نہیں رہ سکتی. اس پر مرد کو فضیلت دے دی. بما انفقوا اس سبب ماں جو انفقوا جو وہ انفاق کرتے ہیں. اگر عورتیں بھی کمانے لگ جائیں
مرد بھی کمانے لگ جائیں تو ذہنیت مادہ پرست ہو جاتی ہے، گھر نہیں چلا کرتے۔ عورتیں گھر کی نگرانی کرتی ہیں، آگے ان کی تفصیل آ رہی ہے وہ کیا کام کرتی ہیں۔ مرد نے کما کے لانا ہے اور اس نے انتظام کرنا ہے۔ بما انفقوا، جو وہ انفاق کرتے ہیں، جو وہ خرچ کرتے ہیں، من اموالہم، اپنے مالوں میں سے۔ فالصالحات، یہ عورتوں کی کیا ذمہ داری ہیں۔ فالصالحات، پس الصالحات، ساری کی ساری وہ صالحہ، صالحات کہتے ہیں نیک عورت کو، صالحاتن، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے قوانین اور اصولوں کے مطابق زندگی گزارتی ہے، اس کو صالحہ کہتے ہیں۔ جو مرد گزارتا ہے اسے صالح کہتے ہیں۔ صالحاتن کے جو آخر پہ گول تے تھی اس کو کاٹ کے الف اور تے کا اضافہ کیا تو صالحات بن گیا یہ کلمہ۔ فالصالحات، پس یہ نیک عورتیں ہیں، قانتات، یہ اطاعت گزار ہوتی ہیں۔ کانتا یقنتو، اس کا باب ہے نصرا ینصرو، قنوتاً، قنوت کہتے ہیں اطاعت گزاری کرنا، فرما برداری کرنا۔ تو وہ فرما بردار ہوتی ہیں، اطاعت گزار ہوتی ہیں۔ حافظات، حافظ کہتے ہیں محفوظ کر لینے والی، حافظ وہ حافظ ہے، اس نے محفوظ کیا ہوا ہے۔ حافظات، حافظات کی جمع ہے حافظات، وہ ساری عورتیں وہ حافظات ہیں، للغیبی، دو لام آگے کے لیے، غیب، غیب کی، شوہر گھر میں نہیں ہے تو اس کے مقابلے پر وہ اس کے گھر کی حفاظت کرتی ہیں۔ بما حفظ اللہ، بے کے ساتھ ماں، جو حفظ اللہ، جس کی حفاظت اللہ نے کی ہے۔ مرد عورتوں پر قوام ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ہر ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ بعض معاملات عورتوں کے کمال کے ہیں اور بعض معاملات مردوں کے کمال کے ہیں، تو مردوں کو اللہ نے یہاں کا قوام ہے، اور عورتوں کو جو فضیلت دی ہے وہ مردوں میں نہیں ہے۔ ان میں ایک بڑی خوبی یہ ہوتی ہے، یعنی مرد جو ایک دوسرے فضیلت، اس میں مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں، پس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں۔ الصالحات قانتات حافظات للغیب، مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں، ان کے بستر کی حفاظت کرتی ہیں، ان کے بچوں کی دیکھ بھال اور تربیت کرتی ہیں، اس کے گھر کے نظم و نسق کو چلاتی ہیں۔ واللتی، اور وہ عورتیں، واللاتی، اور وہ ساری عورتیں، تخافون، خافا وہ ایک شخص ڈرا، یخافو وہ ڈرتا ہے یا ڈرے گا، تخافو تم ڈرتے ہو یا ڈرو گے، تخافون وَأُنٌ جمع کی علامت، واللاتی تخافون، اور وہ عورتیں جن سے ڈرتے ہیں، نشوزہن، ان کے نشوز سے، ہن ان سب عورتوں کے، نشوز کہتے ہیں جو بد زبان عورت ہو، بد زبانی سے ڈریں، اس کی زیادتیوں سے ڈریں، یا اس کے بدکاریوں سے اور بے حیائیوں سے ڈر دیں۔ واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں جن کی بے حیائی سے، بد زبانی سے، بد عمالی سے تم ڈرتے ہو، فاعظہن، فاعظوہن، واعظ کرنا اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، فا کا مطلب پس، واعظ کرو، نصیحت کرو، ہن تو ان کو پہلے نصیحت کرو، یعنی جس کی بیوی بدخو ہو، بد کلامی کرتی ہو، وہ فحش اور بے حیائی کے کام کرتی ہو، اس طرح کے معاملات کے اندر وہ ملوث ہو، پہلے مرحلے میں ترتیب کے ساتھ بتایا کہ ان کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے۔ یہ مردوں ہی کا کام ہے، قوام کا، جو کر سکتا ہے
یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا۔ فاعظہن، تو ان کو بھلے طریقے سے نصیحت کرنی ہے۔ نصیحت کے لیے کہا ہے کہ اس طرح نصیحت کرو جو انہیں سمجھ بھی آ سکے۔ وَاہْجُرُوهُنَّ، اور اگر وہ نصیحت کام نہ کرے تو اگلا کام یہ کرنا ہے، وَاہْجُرُوا، تو ہجرت کرنا، ان کو الگ کر دینا، ہننا، ان سب کو قطع تعلق کر دینا ان سے، تو ان سے قطع تعلق کر دینا۔ کس طرح؟ وَاہْجُرُوهُنَّ، تو ان کی ہجرت کرا دو، فی المضاجع، مضاجع کہتے ہیں اصل میں تو اس میں ظرف ہے لیٹنے کی جگہ، مقتل گاہ کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے کیونکہ آدمی مرنے کے بعد وہاں لیٹا ہوتا ہے، اسے بھی مضجع کہتے ہیں۔ لیکن مضاجع یعنی اپنے بستر سے انہیں الگ کر دو، یہ دوسری سزا ہے۔ پہلے نصیحت کرنی ہے، نمبر دوسرا عمل یہ کرنا ہے کہ انہیں اپنے بستروں سے الگ کر دو۔ پھر بھی باز نہ آئیں، تیسرے مرحلے پہ جا کے وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر انہیں مارو، ضرب لگاؤ۔ یہ ضرب لگاتے ہوئے بھی سمجھا دیا کہ چہرے پہ نہیں مارنا، اس طرح زور سے نہیں مارنا کہ نشان پڑے، اس طرح نہیں مارنا کہ ہڈی ٹوٹ جائے۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، غصہ نہیں نکالنا بلکہ ان کی اصلاح کے لیے کوئی سزا دینا ہے۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، تو ان کو مارو۔ فَإِنْ أَطَعْنَكَ، پس ان، اگر اطعنا، اگر وہ عورتیں اطاعت کریں، اطاع یطیع، اطاع اس نے اطاعت کی، اطعنا یہ نون نسوہ ہے، اگر وہ عورتیں اطاعت کریں کم تمہاری، فلا تبتغوا علیہن سبیلا، پس لا نہیں، تبتغوا تو پھر نہ تم چاہو، ابتغا یبتغی تبتغی، تبغو تم چاہو، تب لا تبغو تم نہ چاہو، علیہن ان عورتوں پر، یعنی ان عورتوں کے خلاف نہ چاہو، سبیلا کوئی راستہ، خام خواہ ان پر دست درازی کے لیے بہانے تلاش نہ کرو۔ ان اللہ کان علی کبیرا، ان بے شک اللہ ہیں، کانا ہیں، علی اللہ ہی عالی ہیں، کبیرن بہت بڑے ہیں۔ اگر تمہیں گھر کا قوام بنا دیا گیا ہے، سربراہ بنا دیا گیا ہے، تو یاد رہے کہ اللہ علی کبیرہ ہے۔ تم ان کو تنگ کرنے کے لیے ہیلے بہانے تلاش مت کرنا، پھر اگر وہ تمہاری مطیع ہو جائیں تو خام خام پر دست درازی نہ کرنا۔ جو تمہیں اختیار دینے والا اللہ ہے وہ علی ہے، وہ بہت بڑا ہے اور بالا تر ہے اور بہت کبیر ہے، وہ عظیم ہے، وہ بڑا اور بالا تر ہے، اس کو پتہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں۔ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام